شوگر کا شکار کئی مریض بینائی سے بھی محروم۔ شوگر مریضوں کی آنکھوں کے لیے تیار کردہ انجیکشن سے لاہور، قصور، ملتان اور صادق آباد میں کئی افراد متاثر۔ منافع کی ہوس شوگر کے مریضوں کی بینائی لے گئی۔ اینٹی باڈیز بنانے والے انجیکشن پر 1 لاکھ روپے کمائے جا رہے ہیں۔ دوا ناقص تھی یا ڈاکٹروں سے غلطی ہوئی؟ تحقیقات سے سب واضح ہو جائے گا۔ نگراں وزیر برائے پرائمری ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر کی نیوز کانفرنس۔ انجیکشن مارکیٹ سے اٹھا لیے، انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی جو 3 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر ندیم جان کی گفتگو۔ انجیکشن تیار کرنے والی نجی اسپتال میں قائم لیبارٹری سیل کر دی گئی۔ محکمہ صحت حکام کے چھاپے کے دوران ملزم نوید عبداللہ اور بلال رشید فرار۔ دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم نوید تیار کردہ انجیکشن مختلف آئی کلینکس کو سپلائی کرتا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ محکمہ صحت کے متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ ملک بھر میں بخار اور جسم کے درد کے غیر معیاری سیرپ کی فروخت کا انکشاف۔ پیڈولل سسپینشن کا بیچ 167 سے خون کی خرابی کا باعث بن کر جگر اور گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے جان کو خطرات ہو سکتے ہیں۔ بریپ کا ڈاکٹروں، کیمسٹ اور شہریوں کے لیے الرٹ جاری۔ سیرپ مارکیٹ سے اٹھانے کی ہدایت۔ FIA کی کرنسی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 1 ہفتے کے دوران 63 ملزمان دھر لیے گئے۔ 18 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ ملک بھر میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ملتان ریجن میں 140 بجلی چور گرفتار، 99 افراد پر مقدمات، 9 کروڑ روپے کے جرمانے۔ بہاول نگر میں عدم ادائیگی پر متعدد ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے۔ ساہیوال اور ننکانہ صاحب سے 43 بجلی چور گرفتار۔ اسلام آباد سے بھی 43 بجلی چور گرفتار، نادہندگان پر 25 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد۔ لاہور میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ 1 ہفتے کے دوران قیمتوں میں 20 سے 40 روپے تک اضافہ۔ ادرک 1200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ میتھی اور مٹر کی ٹرپل سینچری۔ کراچی میں لہسن 480، ٹماٹر 150، پیاز اور آلو 80 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ سبزیوں کی خریداری مشکل ہو گئی، شہریوں کا شکوہ۔ تنخواہ دار طبقے کا تو گزارا جو ہے بالکل ناممکن کے قریب ہو گیا۔ باقی اب جو متوسط سے وہ بھی بس آلو اور پیاز لینے کے تھوڑا بہت لائق ہو گئے، باقی تو چیزیں ہم نہیں خرید سکتے۔ آلو جو ہے وہ سمجھ لو 100 روپے سے کم کا آلو نہیں ہے۔ ٹماٹر لینے جاؤ 150-200 روپے کلو ٹماٹر جا رہے ہیں۔ ادرک اب آپ بتاؤ کہ جو 1000 روپے کلو اگر ادرک ہے تو اس میں ہم اگر 1000 روپے کی خالی ادرک لے لے تو گھر میں کیا بنے؟ پشاور میں روٹی کی قیمت اور وزن کا تعین نہ ہو سکا۔ بعض مقامات پر 120 گرام کی روٹی 20 روپے اور 150 گرام کی روٹی کی 30 روپے میں فروخت۔ شہریوں کا انتظامیہ سے ایک ریٹ اور وزن پر روٹی کی فروخت کرنے کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی کا بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج اور دھرنے۔ سراج الحق کی قیادت میں جماعت اسلامی کے کارکنان کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ سکھر میں جماعت اسلامی کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ مہنگائی کے خلاف نعرے بازی، عوام کو فوری ریلیف دینے کا مطالبہ۔ نور مقدم کا کیس سپریم کورٹ میں ہے۔ ہائی کورٹ نے قاتل کو 2 بار سزائے موت سنائی۔ چاہتے ہیں عدالت جلد از جلد کیس سنے۔ سارہ انعام کو بہت بے رحمی سے قتل کیا گیا، وہ اپنے گھر میں غیر محفوظ تھی۔ نور مقدم اور سارہ انعام کے لواحقین کی پریس کانفرنس۔ شفاف الیکشن چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایسے افراد الیکشن لڑ سکیں گے جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا امریکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو۔ نگراں حکومت یا کوئی اور الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ سول ملٹری تعلقات کے چیلنج کا سامنا رہتا ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انوار الحق کاکڑ کی گفتگو۔ JUI نے بر وقت انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کی گئی تو مزاحمت کریں گے۔ سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے خبردار کر دیا۔ نون لیگ کے فرد واحد کے خلاف احتجاج پر لیگی قیادت سے مشاورت کا اشارہ۔ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخاب لڑنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ سرکاری میڈیا کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہ کرے۔ رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو منصفانہ کوریج دی جائے۔ نگراں وزیر اطلاعات کی ہدایت، شفاف انتخابات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مرتضیٰ سولنگی کی کراچی میں گفتگو۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ آشوب چشم کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی۔ ٹھٹہ سے اغوا شہری کی بازیابی کے لیے اہل خانہ سراپا احتجاج بن گئے۔
9 روز قبل ڈاکوؤں نے لڑکی بن کر کرسچن کالونی کے عرفان مسیح کو گھوٹکی بلایا اور اغوا کر لیا۔ ڈاکوؤں کا رہائی کے بدلے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ۔ مظاہرین کی آئی جی سندھ سے مغوی کی فوری بازیابی کی اپیل۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سانحہ جڑا والا کے متاثرین سے احاطے تحقیق کے لیے امدادی سامان کے 9 ٹرکس روانہ۔ امدادی سامان میں خوراک اور دیگر ضروری اشیاء شامل۔ جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ گلی کوچوں میں سبز رنگ کی بہار آ گئی۔ بازاروں میں نالین پاک کے بیجز، سبز پرچموں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل کے سٹالز سج گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں حضرت میاں میر کے 400ویں عرس کی تقریبات کا افتتاح کر دیا۔ مزار پر چادر پوشی کی اور پھول چڑھائے۔ مزار کے ماڈل لنگر خانے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ ترکیے میں پاکستان کے لیے تیار ہونے والے پہلے ملجم کلاس جہاز پی این ایس بابر کی کمیشننگ کی تقریب۔ استنبول شپ یارڈ میں ہونے والی تقریب میں نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی شرکت کی۔ کثیر الجہتی ویپن سسٹمز اور جدید ترین سینسرز کے ساتھ ملجم کلاس جدید ترین جہاز ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز کی تیاری پاک ترکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کے خلاف ہب میں اقلیتی برادری کی احتجاجی ریلی۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کی مذمت، بھارت اور را مخالف نعرے۔ قاتلوں کی گرفتاری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ انٹیلیجنس نے سکھ رہنما قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی اطلاع دی۔ معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ اطلاع کے بعد کینیڈا نے مزید انٹیلیجنس معلومات تیار کی۔ ٹھوس ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد بھارت پر الزام لگایا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ سمندری طوفان اوفیلیا امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا سے ٹکرا گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث کئی علاقہ جات میں پانی جمع۔ ہزاروں شہری بجلی سے محروم۔ انتظامیہ نے ساحلی علاقہ جات میں ہائی الرٹ جاری کر دیا اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی۔ لاہور میں مسلسل دوسرے روز بادل برس پڑے۔ ساہیوال اور ننکانہ صاحب میں بھی بارش سے موسم خوشگوار۔ چیچا وطنی اور کسوال میں بھی ابر رحمت اوپر سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان سینٹرل کانٹریکٹ پر ڈیڈ لاک برقرار۔ بورڈ نے کھلاڑیوں کو ران کرنے کے لیے ریکارڈ 120% اضافے کی پیشکش کر دی۔ ایشین گیمز میں ویمن کرکٹ ٹیم کا سفر تمام۔ سیمی فائنل میں سری لنکا نے 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم کا 76 رنز کا ہدف سری لنکا نے 17ویں اوور میں پورا کر لیا۔ فائنل میں سری لنکا اور بھارتی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ایشین گیمز میں کوئی قومی کھلاڑی تاحال میڈل حاصل نہیں کر سکا۔ تائیکوانڈو کے خواتین مقابلے میں نائلہ کو کوارٹر فائنل میں شکست کا سامنا۔ سوئمنگ میں بھی امان صدیقی اور احمد درانی نمایاں کارکردگی نہ دکھا سکے۔ مالم جبہ میں پہلی 2 اتھالون سپورٹس ایونٹ کا انعقاد۔ ملک بھر سے آئے کھلاڑیوں میں 40 خواتین بھی شامل۔ رنگا رنگ ایونٹ دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد نے دلفریب وادی کا رخ کر لیا۔ مصر میں بین الاقوامی فیسٹیول برائے روحانی موسیقی میں پاکستانی قوالوں کی خوبصورت گائیکی۔ قوالوں کی پرفارمنس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ 20 ممالک کے ثقافتی طائفے میں پاکستان کی نمائندگی استاد فرید ایاز، ابو محمد اور برادران نے کی۔